قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے۔ کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، کس نے؟ زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے۔ آؤ درے زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، آؤ درے زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے، یہ نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے، لجپال پریتا توڑ دنے جد با پڑھ لین انہوں چھوڑ دنے، لجپال گھرانہ ہے، لجپال گھرانہ ہے، میرے آقا کے گھرانے کی عظمت تو ذرا دیکھو، سر نیز پہ ہے پھر بھی قرآن سناتے ہیں، لجپال گھرانہ ہے، لجپال گھرانہ ہے، یہ نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے۔ عزت سے نہ مر جائے یوں نام محمد پر، عزت سے نہ مر جائے یوں نام محمد پر، دل ہے وہ دل کا جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، عزت سے نہ مر جائے یوں نام محمد پر، ویسے بھی کسی دن ہم نے دنیا سے تو جانا ہے،
حضور سید سرفراں حامی بے کساں غم گسار زماں قائد المرسلین خاتم النبیین نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم زینت بزم کائنات حسن کائنات وجہ کائنات مختار کل احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار گوہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی معزز و محتشم بزرگوں عزیز ساتھیوں، رب ذوالجلال کے فضل اور اس کی توفیق سے ہم سب نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے حاضر ہو رہے ہیں۔ دعا ہے خلاق عالم ہمارا آج کا نماز جمعہ پڑھنا اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ حضرات محترم، آج کا موضوع، آج کا عنوان اصلاحی موضوعات میں سے آج کا موضوع ہے حقوق شوہر، یعنی بیوی پر جو شوہر کے حقوق ہیں اس کے متعلق ہم اللہ اس کے پیارے محبوب کی فرمان کو سماعت کریں گے۔ اللہ رب العزت نے مرد کو شان عطا فرمائی ہے، عورت کی نسبت الرجال قوامون، فرمایا کہ ہم نے مرد کو قوی بنایا ہے، یعنی جو مرد ہے اس کی ڈیوٹی بھی ہارڈ ہے، کام بھی زیادہ ہے، عورت ہے وہ بھی اپنے گھر کے معاملات کو دیکھتی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا بہت ہی دل نشین فرمان محبوب کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک میاں بیوی کا یہ خوبصورت رشتہ، وہ زندگی بڑے حسن والی ہے جس گھر میں میاں بیوی قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ وہ گھر امن والا ہے جس گھر میں اللہ کا قرآن پڑھا جاتا ہے، نبی کا فرمان پڑھا جاتا ہے۔ اس گھر میں اللہ کریم کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، جس گھر میں قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے، بلکہ یوں کہہ لیجئے وہ گھر دنیا کے اندر چمک رہا ہوتا ہے، دمک رہا ہوتا ہے، روشنیاں بکھیر رہا ہوتا ہے جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے۔ فرمایا کہ جس طرح آسمانوں کے اوپر رات کا سہانا موسم ہم یہ نظارہ کریں، تارے جگمگ جگمگ کر رہے ہوتے ہیں، فرمایا کہ وہ گھر بھی زمین پر ایسے ہی جگمگ جگمگ کر رہا ہوتا ہے جس گھر میں اللہ کا قرآن پڑھا جاتا ہے۔ اور جس گھر سے میوزک کی آوازیں آئیں، گانوں کی، فلموں کی، ڈراموں کی، تو پھر وہاں اندازہ لگانا ذرا مشکل ہو جاتا ہے کہ گھر کس کا ہے۔ مسلمان کا گھر ہو تو اس کے گھر سے قرآن کی تلاوت ہو رہی ہو، محبوب کی نعت پڑھی جا رہی ہو، اللہ کا ذکر ہو رہا ہو، محبوب پاک علیہ السلام کی حدیث مبارکہ والدین بچوں کو پڑھ کر سنائیں، تربیت کریں، تو یہ بہت ہی وہ خوش نصیب گھر ہے جس گھر میں حضور علیہ السلام کی باتیں ہوتی ہیں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ایسی بیوی جس کے اوپر اس کا شوہر راضی ہے، اس بیوی کے اوپر اس کا شوہر راضی ہے، تو فرمایا کہ یہ اللہ کریم اس بیوی کو
اس عورت کو، اس خاتون کو یہ اللہ کریم پروٹوکول عطا فرمائے گا کہ اس نے اپنے شوہر کی فرما برداری کی ہے، اطاعت کی ہے اپنے شوہر کی، تو اس کا شوہر اس سے خوش ہے۔ محبوب فرماتے ہیں اللہ اس عورت کو جنت میں داخل کرتے ہیں کہ جس بیوی سے اس کا شوہر راضی ہوتا ہے۔ اور بہت ہی یہ پیارا حضور کا فرمان ہے، فرمایا عورت نماز پڑھے، کیا کرے عورت؟ بولو یا عورت کیا کرے؟ نماز پڑھے۔ جس طرح ماہ رمضان گزرا، فرمایا کہ عورت نمازوں کی پابندی کرے۔ حدیث مبارکہ کا ہم مطالعہ کر لیں، کسی حدیث میں یہ ذکر نہیں ہے کہ 8 دن بعد جمعہ پڑھ لو تو گزارا بن جائے گا، کسی حدیث میں یہ ذکر نہیں ہے۔ کسی حدیث میں یہ بھی ذکر نہیں کہ چلو مغرب دی پڑھ لی فجر ٹائم اٹھو ہی نہ ایک صاحب مسجد، کسی حدیث میں یہ ذکر نہیں ہے۔ قرآن کو ہم پڑھیں، حدیث کو پڑھیں تو کتنی نمازیں فرض ہیں؟ 5 نمازیں فرض ہیں۔ محبوب فرماتے ہیں عورت نماز پڑھے، ماہ رمضان کے روزے رکھے اور اپنی عزت کی حفاظت کرے، یعنی باپردہ رہے۔ اگر اسے کہیں جانا بھی پڑے تو شوہر کی اجازت کے بغیر نہ جائے، اپنے شوہر سے اجازت لے گی۔ اگلی حدیث ہم سنیں گے، جو بغیر شوہر کی اجازت کے گھر سے قدم بھی باہر رکھتی ہے وہ کتنا بڑا جرم کرتی ہے۔ فرمایا کہ روزے رکھے، نمازیں پڑھے، اپنی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے تو اللہ کریم اس عورت کو جنت میں داخل فرما دے گا۔ یہ چیزیں ہیں، نمازیں، روزے، اپنی حفاظت، باپردہ رہے، پردے کو ترجیح دے۔ اگر ماسک پہننے سے تیرا دم نہیں گھٹتا، ایک اس وائرس کے ڈر سے تو ماسک آ گیا، تو جو ہمارا قرآن ہمارا دین کہتا ہے کہ عورت چھپانے کی چیز ہے، عورت جتنا جتنا چھپتی جائے گی اللہ کے قریب ہوتی جائے گی، جتنا وہ پردے کا اہتمام کرتی جائے گی۔ اگر نماز پڑھتی ہے، یہ بار بار میں بات کرتا ہوں اکثر، شیر کی بجائے برآمدے، برآمدے کی بجائے کمرے، کمرے کے بجائے اگلے کمرے میں، وہ یارو اگر نماز کے لیے اتنا پردہ ضروری ہے تو کتنی وہ فنکشن میں بے حیائی پھیلائی جاتی، وہی خوشی کا موقع کوئی پردہ نہیں۔ تجھے کس نے کہہ دیا خوشی کے موقع میں پردہ نہیں؟ پردہ تو ہر حال میں لازم ہے۔ سجدہ کائنات دنیا سے رخصت ہوتی ہے تو کہہ کے گئی ہے میرا جنازہ بھی اٹھے تو رات کے اندھیرے میں اٹھے۔ یہ ہے پردے کی اہمیت۔ وہ سورج مکھی وہ ٹی وی اسکرین پر آ کر ہمارے ایمانوں کے اوپر حملہ کرتے تھے، چہرے کا پردہ نہیں، کیوں نہیں؟ چہرے کا پردہ بھی لازمی ہے۔ فرمایا اپنے آپ کو چھپا کر رکھے۔ یار اگر نماز کے لیے اتنا پردے کا حکم ہے تو ویسے اس خاتون کے لیے پردہ کتنا کرنا لازمی ہوگا۔ پیارے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں نے جہنم کو دیکھا، بڑی عورتوں کی تعداد ہے جہنم کے اندر، آگ میں جل رہی ہیں، جہنم کی آگ میں کثرت سے عورتیں وہاں پر موجود ہیں اور جہنم کی آگ میں جھلس رہی ہیں۔ محبوب فرماتے ہیں پتہ ہے وہ عورتوں کی کثرت جہنم میں کیوں ہے؟ کیوں جہنم میں زیادہ عورتیں ڈالی جاتی ہیں؟ فرمایا کبھی کبھی گھر میں اوکھے حالات بھی آ جاتے ہیں۔ اگر شوہر بیچارہ محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے تو یہ ہاتھوں کی میل کچیل ہے، یہ مال دولت کبھی اونچ کبھی نیچ، یہ زندگی کا حصہ ہے۔ اور صحیح خاتون وہ ہوتی ہے جو مشکل لمحے میں بھی اپنے آپ کو بچا کر رکھتی ہے کہ میں نے اپنی زبان سے ایسا جملہ ہرگز نہیں کہنا جس سے میرے شوہر کا دل دکھ جائے۔ فرمایا محبوب نے پتہ ہے صحابہ کیوں زیادہ عورتیں جہنم میں ڈالی جائیں گی؟ اس وجہ سے کہ کثرت ہے عورتوں کی جو اپنے شوہر کی نافرمانی کر جاتی ہیں، زبان درازی کر جاتی ہیں۔ فرمایا صحابہ یہ زبان درازی کرنے کے جرم میں عورتوں کو کثرت سے
जहन्नम की आग में डाला जाएगा। अब कोई बंदा ये ना सोचे कैसी बातें, अगला जुमा जो होगा वो फिर मर्द की भी क्या ड्यूटी है वो इंशाल्लाह अगले जुमे बयान होगा। आज ये ड्यूटी है, बीवी की क्या ड्यूटी, अगले जुमे सुनेंगे कि मर्द की क्या ड्यूटी है। तो तवज्जो के साथ ये बातें सुनने वाली हैं। प्यारे आका करीम अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि अपने शोहर की नाफरमानी की वजह से औरतों को कहाँ डाला जाएगा? जहन्नम की आग में डाला जाएगा। महबूब फरमाते हैं जन्नत में मैंने देखा बड़ी थोड़ी तादाद है औरतों की। महबूब क्यों? फरमाया वजह यही कि वो अपने शोहर की फरमाबरदारी नहीं करते। ओखा वेला आ गया, हालात ऐसे बन गए, कारोबार नहीं चल रहा, कोई मसला बन गया, तो ये अपनी ज़ुबान पर पहरा दे कि अगर मेरे हालात पहले बेहतर थे तो अगर थोड़ी सी ये टेंशन हुई है तो मैंने अपनी ज़ुबान से कोई भी ऐसा जुमला नहीं बोलना जिससे हमारे घर का अमन ख़राब हो जाए, घर की खुशियों को नज़र न कहीं लग जाए। फरमाया अपने आप की हिफाजत करें। उम्मुल मोमिनीन हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा आदिला मुफ्तिया हाफिदा जाहिदा आप फरमाती हैं, बड़ी तवज्जो तलब ये बात है, जो घरों में ख़वातीन भी ये बात को सुन रही हैं तो इस हदीस को ज़िंदगी का निसाब बनाकर तवज्जो के साथ ये बात, जो बैठे हैं वो भी तवज्जो के साथ हुज़ूर का ये फरमान बड़ा अहमियत का हामिल है। ये हदीस बारी हम अमल करना शुरू करते तो हमारे घरों में हालात सौखे हो सकते हैं, घरों में हमारी खुशहालियाँ, घरों में बरकतें आ सकती हैं। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं एक औरत आती है सरकार की बारगाह में, हजूर मेरे घर में बहुत रिश्ते आते हैं मेरी शादी के लिए, लेकिन हजूर मैं शादी नहीं करना चाहती। तवज्जो के साथ, हजूर रिश्ते बड़े आते हैं लेकिन मैं शादी नहीं करना चाहती। हजूर ने फरमाया क्या वजह है, तू क्यों शादी नहीं करना चाहती? अब सवाल सुनिएगा, सवाल बड़ा अहम था। अब कि हुजूर अगर मैं शादी करूं तो फिर मुझे बता दीजिए जो मैं अगले घर जाऊंगी मेरे ऊपर हकूक क्या है। ये बाप अपनी बेटी का जहन शुरू से बना है, बेटा तूने अगले घर में जाना है, कुछ माननी पड़ेगी कुछ मनवानी पड़ेगी। माँ तरबियत करे बच्ची की शुरू से, बाप तरबियत करे ऐसी, तो फिर घर के अंदर खुशियाँ आती हैं। हजूर ने फरमाया क्या वजह है? वो खातून कहती है हजूर अगर मैं शादी करूं तो मेरे ऊपर जो मेरे शोहर के हकूक हैं वो क्या है? दिल थाम के बात सुनिएगा। इधर क्या होता, थोड़े से हालात टाइट होते, बीवी कहती मैं जाती, घर में एक टाइम खाना नहीं बना, कहती तू मुझे कुछ देता ही नहीं। सारी जिंदगी जिस शोहर ने उसको ऐश करवाई वो सारे घर की सहूलियाती हो, हालात थोड़े से टाइट हो गए, कहती तूने मुझे कुछ दिया ही नहीं, मुझे सूट लेकर नहीं दिया, जूते लेकर नहीं दिए, खाने के हालात में तूने कभी मुझे ऐसे किया ही नहीं। यानी एक लम्हे में सारी जिंदगी की मेहनत एक साइड पर रख दी जाती है। अब सुनिएगा कितनी बड़ी जिम्मेदारी है बीवी पर शोहर की। उस खातून ने सवाल पूछा था और क़यामत तक की ख़वातीन के लिए रोशन मीनारा कायम कर दिया। आज की हुजूर मुझे बताइए मेरे ऊपर मेरे शोहर के क्या हकूक हैं? इधर तो थोड़ा सा बैलेंस अभी पता नहीं दूसरे मुल्क में था, अभी चाइना में ही था, तो दोहरे पहले लग गई, एक दूसरे से दूर कर दिएगा, ना आज ना करीब नहीं जाना। दीन देखिए, दीन तो कहता है करीब आना, कितना करीब आना है। सुनिएगा महबूब फरमाते हैं सुन तेरे ऊपर तेरे शोहर की कितनी लाजम ये ड्यूटी है। फरमाया कि तेरा शोहर सर से लेकर पैरों के नाखूनों तक पूरा जिस्म रेशा से भर जाए, पीप से भर जाए। समझ आ रही है क्या बोल रहा है? रेशा पीप से सारा जिस्म तेरे शोहर का भर जाए, लेकिन तुझे फिर भी उसका साथ देना होगा, फिर भी उसका साथ है। शायद आप समझ नहीं पाए बात, ये इतनी कंजूसी, इतनी बड़ी मैंने बात कह दी, इस बात को फॉलो कीजिए, समझिए यार। एक वायरस के डर से इतनी दूरी डाल दी गई, खूनी रिश्ते एक दूसरे से दूर हो गए, और दीन क्या कहता है? सारा जिस्म रेशा से भी बन जाए, लेकिन ऐ खातून तूने अपने शोहर को छोड़ना नहीं छोड़ना, तूने उसका साथ देना है।
جب اس خاتون نے یہ سنا کہ اتنی لازم ڈیوٹی ہے، اتنی وزنی ڈیوٹی ہے کہ مجھے اس کنڈیشن میں بھی اپنے میاں کا، اپنے شوہر کا ساتھ دینا ہوگا، تو وہ کہنے لگی حضور پھر میں تو شادی نہیں کروں گی۔ حضور نے فرمایا شادی کر، اللہ برکتیں عطا فرمائے گا۔ فرمایا پریشان نہ ہو، اللہ راستے سوکھے کر دے گا۔ فرمایا تو شادی کر دے عطا فرمائے گا۔ تو اس حدیث مبارکہ کو ہم نے آگے شیئر بھی کرنا ہے، اپنے دوست احباب کے ساتھ اس بات کو پوری زندگی کے لیے یاد رکھنا ہے کہ گھر میں کیسے بھی حالات ہوں، اس بیوی کو یہ پہلے حدیث سنا دینی ہے کہ ہمارا دین تو کہتا ہے جتنا مرضی اوکھا ویلا آ جائے، جو صحیح بیوی ہوتی ہے، اسلام کے ماننے والی ہوتی ہے، وہ کبھی بھی اپنے شوہر کا ساتھ نہیں چھوڑتی، سارا جسم پر چڑھے شخص، فرمایا پھر بھی ڈیوٹی دینی پڑے گی۔ اللہ اکبر۔ ایک آدمی تھا، وہ سفر پر روانہ ہونے لگے، بڑی توجہ طلب یہ بات ہے، ہمیں بھی سفر پر جانا پڑتا ہے، دوسرے ملک میں کام کاج کے سلسلے میں بھی جانا پڑتا ہے، لیکن بڑی توجہ طلب یہ بات ہے، جلدی جلدی میں شارٹ کٹ عرض کرتا ہوں۔ اب اس شخص نے کام کے سلسلے میں کہیں دور جانا تھا، تو جاتے ہوئے اپنی بیوی سے وعدہ کیا۔ کیا کیا؟ جب وعدہ کیا جائے تو میں اس وعدے کو پورا کرو، کیوں؟ ان العہد کان مسئولا، قیامت کے دن اس وعدے کے بارے میں سوال ہوگا، پوچھا جائے گا کہ تم نے آپس میں وعدہ کیا پھر توڑ دیا۔ اب اس شوہر نے اپنی بیوی سے وعدہ کیا، وہ اوپر والے کمرے میں رہتی تھی، نیچے والے کمرے میں اس بیوی کا باپ رہتا تھا۔ اب شوہر نے وعدہ کیا، بات کچھ اور ہونے والی تھی، کہا کہ میں تجھے منع کر کے جا رہا ہوں کہ اوپر والے کمرے سے تجھے نیچے والے کمرے میں نہیں آنا، تجھے پابندی کرنی ہوگی۔ اب اللہ کی کرنی دیکھیے، اس کا باپ بیمار ہو گیا، تو اس خاتون نے ایک بندے کو سرکار کی بارگاہ میں بھیجا، حضور میرا شوہر مجھے منع کر کے گیا ہے کہ تم نے گھر سے باہر نہیں نکلنا، لیکن حضور میرا باپ بیمار ہو گیا ہے، اب آپ ہی بتائیے میں کیا کروں؟ حضور نے فرمایا جب تیرا شوہر تجھے منع کر کے گیا، تجھے جانے کی اجازت ہے، یہی بات ہے، گھروں کو بسانے کی بات ہے۔ فرمایا جب تیرا شوہر تجھے منع کر کے گیا، تجھے جانے کی اجازت نہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ طبیعت اتنی ناساز ہو گئی، کنڈیشن یہ بن گئی کہ والد صاحب کا انتقال ہو گیا۔ پھر حضور کی بارگاہ میں میسج آتا ہے، حضور اب تو میرے والد صاحب کا انتقال ہو چکا ہے، کیا میں منہ دیکھنے جا سکتی ہوں؟ حضور نے فرمایا نہیں، تجھے جانے کی اجازت ہے۔ ایک لمحے کے لیے ذرا سوچیے، کیا یہ باتیں ہیں ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہیں؟ اللہ ماشاءاللہ کچھ ہوگی جہاں اپنے شوہر کی فرما برداری، ورنہ جو ٹی وی اور فلموں ڈراموں میں چلتا ہے وہی ہماری نسلیں تباہ و برباد کر کے رکھتی ہیں، جو اسکرین پر دیکھتے ہیں بچے وہی کرتے ہیں۔ مسجد کا امام پتہ کہتے ہیں نہیں جی چھٹو نہیں، ہم تو اپنی مرضی کریں گے، حدیث کہتی کہ یہ کرو، کہتا نہیں جی ہم تو یہ کریں گے۔ جب اپنی من مانی کر لی تو پھر ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے حالات کس طرح بڑھتے جا رہے ہیں۔ اب پیارے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تو صبر کر، کتنا اوکھا ویلا ہوتا ہے جب باپ کا انتقال ہو جائے تو بندہ چہرہ دیکھنے بھی نہ جا سکے، اور شریعت پر پہرا ہے، شریعت نے کہا کہ نہیں جا سکتی جب تیرا شوہر تجھے جانے کی اجازت نہیں دے کے گیا۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ محبوب فرماتے ہیں اس خاتون کے لیے خوشخبری ہے جس نے اپنے شوہر کی فرما برداری کی ہے، باپ بیمار ہو گیا پھر بھی نہیں گئی، باپ کا انتقال ہو گیا پھر بھی نہیں گئی، باپ کو دفن کر دیا گیا پھر بھی نہیں گئی۔ حضور فرماتے ہیں اب جس نے اتنا صبر کیا تھا کچھ ملنا تو تھا نا۔ بابا جی کہتے تھے نا دین دا کام کرو تو صحیح، دین تھانوں کلیا نہیں چھڑے گا، اور جو دین کی خدمت کرے پھر دین اسے اکیلا نہیں چھوڑتا۔ اب اس نے اتنا صبر کا مظاہرہ کیا، اتنا بڑا امتحان کو اس نے پاس کیا، کچھ تو ملنا تھا نا، اس نے صبر کیا۔ حضور فرماتے ہیں اے خاتون تیرا یہ صبر کرنا، اپنے شوہر کی فرما برداری اطاعت کرنا، اس نیکی کی وجہ سے اللہ نے تیرے باپ کو بخش دیا ہے۔ جا شوہر کی اطاعت کرنے کی وجہ سے اللہ نے تیرے باپ کی بخشش فرما دی ہے۔ اور ہمارا دین یہ کہتا ہے شوہر کی اجازت کے بغیر بیوی ایک چیز بھی کسی کو نہیں دے
सकती। अगर वो चीज़ बगैर शोहर की इजाज़त के किसी को देगी, इसे गुनाह होगा और शोहर को सवाब मिलेगा। और फरमाया कि अगर शोहर की इजाज़त के बगैर, ये बात है असल, जो शोहर की इजाज़त के बगैर बीवी बाहर निकलेगी, इधर क्या होता है कि फंक्शन है, मैंने लाजमी जाना है, शोहर बेचारा मना कर रहा है या नाराज हो के कहती तू बैठा रहा, मैं तो जाऊंगी, दीन क्या कहता है। फरमाया जब शोहर की इजाज़त के बगैर औरत घर से जैसे ही पहला पाँव बाहर रखती है, अल्लाह के फरिश्ते उस पर लानते डालते हैं, वो लानतों का तोप उसके गले में डाल दिया जाता है जो अपने शोहर की बात को नहीं मानती। फिर जब तक वो बाहर रहती है वो लानतों का तोप डाली रखती है। फरमाया अगर वो वापस आ जाए, आकर तौबा कर ले कि आइंदा मैं ये गलती हरगिज़ नहीं करूँगा। बल्कि हमारे बुजुर्गान दीन का एक तरीका हुआ करता था, जब शोहर कारोबार के सिलसिले में बाहर जाता, जब बाप बाहर जाता, तो वो हमारी माएँ बहनें क्या करती थी, बीवी अपने शोहर से कहती थी, बेटी अपने बाप से कहती थी। बड़ा तवज्जो तलब ये नुक्ता है, बीवी अपने शोहर से कह रही है और बेटी अपने बाप से कह रही है। बेटी कहती बाबा आप कारोबार के सिलसिले में हमारा पेट पालने के लिए, मेहनत मजदूरी के लिए जा रहे हैं। बीवी कहती है अपने शौहर से कि तू हमारा पेट पालने के लिए, अपने बाल बच्चों के लिए घर से जुदा हो रहा है। हमारी एक बात याद रख लेना, हम भूख बर्दाश्त कर लेंगी लेकिन हराम का लुकमा कभी बर्दाश्त। ये पहले रिवाज होता था, अब ये रिवाज कहाँ। घर से निकलते वक्त बताया जाता था अगर रोजी कमानी थोड़ी कमा लेना, लेकिन हक हलाल की कमा लेना, हराम का एक लुकमा भी नहीं कमाना। तो मेरे भाइयों, ये थे हमारे बुजुर्गान दीन का तरीका। इंशाअल्लाह अगले जुमे के अंदर हम समाअत करेंगे कि शोहर की क्या जिम्मेदारियां हैं। अल्लाह करीम की पाक बारगाह में अल्लाह हम सब के घरों में रहमत अता फरमाए और कुरान और सुन्नत के मुताबिक हमें ज़िंदगी गुजारने की